اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنا کر خلیفۃ اللہ کے منصب پر فیض کر کے اللہ تعالیٰ نے چند روز کے لیے ان کو اور ان کی زوجہ کو جنت کے اندر بھیجا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی بیوی حوا کی تخلیق کی گئی۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا۔ بیوی کو قرآن کریم میں سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے ایک تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے، بیوی بنائی۔ کیوں بنائی ہے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کی طرف جا کر سکون حاصل کرو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بیوی ہی سکون کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ انسان کہیں سکون تلاش کرے تو اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ اپنی نفسانی خواہش وقتی طور پر تو وہ پوری کر لے گا حرام طریقے سے، لیکن سکون اس کی زندگی کے اندر نہیں آئے گا، وہ حلال طریقے سے ہی آئے گا۔ اور وہ بیوی کی تخلیق سے ہی اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے اندر سکون پیدا کیا۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سوئے تو جب اٹھے نا تو ان کا ہمسر اور جوڑا ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بڑے خوش ہوئے اپنی بیوی کو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کی، یہ ہے ہی محبت کی جگہ، اصل محبت کی جگہ ہے ہی بیوی۔ اس کے علاوہ جو محبتیں بس ایسے دھوکہ ہے، غیر سے محبتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرایا۔ اب یہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ٹھہرایا کس مقصد کے لیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جنت کا تعارف کروانے کے لیے، جنت کی محبت پیدا کرنے کے لیے کہ آج یہاں دیکھیں گے تو دنیا میں جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کو اصل میں بنایا تو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ فی الارض تھا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہی فرمایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو بھیجنا تو ان کو زمین میں تھا، لیکن پہلے ان کو جنت کے اندر بھیج دیا گیا، مسجود ملائک بنا کر جنت کا تعارف کروایا ان کو، تاکہ دنیا میں جا کر دنیا کتنی ہی پرکشش ان کو نظر آئے لیکن جنت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ وہ تو حقیر چیز ہے دنیا جنت کے مقابلے میں، جنت اور دنیا کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پہلے ان کو تعارف کروا دیا تاکہ جنت کی محبت ان کے دل کے اندر آ جائے، اور پھر وہی محبت آگے اب ان کی نسلوں میں بھی رہے گی۔ اور اس سے یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ جنت پیدا ہو چکی اور وہ آسمانوں پر ہے، جہنم بھی پیدا ہو چکی گزشتہ آیات کے اندر بھی۔ تو یہ کہنا کہ یہ ایک خیالی چیز ہے یا معاذ اللہ قیامت برپا ہونے کے بعد پیدا ہوگی، ایسی بات نہیں، پیدا ہو چکی، اس کے اندر تعمیراتی کام جاری بھی ہے، اور کچھ انسان اپنے اعمال کے ذریعے وہاں اپنے محلات تعمیر کروا بھی سکتا ہے۔ تو فرمایا وَقُلْنَا، ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ٹھہریے آپ اور آپ کی زوجہ، آپ کا جوڑا جنت کے اندر۔ سکن مسکن کہتے ہیں عارضی قیام کو، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ان کو بھیجا ہی اس وقت عارضی۔ ویسے تو جنت ہمیشگی کا مقام ہے، لیکن دنیا سے پلٹ کر وہاں جب جائیں گے تو وہ ہمیشگی کا مقام ہے۔ اب یہاں جو ان کو پہلے ہی داخل کر دیا گیا دنیا میں بھیجے بغیر، جو پہلا داخلہ ان کا ہوا وہ عارضی ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کے لیے سکن کا لفظ استعمال کیا، مسکن جسے کہتے ہیں، رہائش کا، عارضی، چند روز کے لیے۔ ہمیں آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ٹھہرے۔ جنت کا ویسے لغوی معنی ڈکشنری میں باغ کے آتے ہیں، ایسا گھنا باغ جس کے درخت زمین کی تپش کو ڈھانپ لیں، تپش نیچے نہ آنے دے، اتنے اس کے اندر گھنے درخت، تو وہ چھپا لیتا ہے زمین
اس کا سایہ زمین کو اور حرارت نیچے نہیں آنے دیتا، تو ایسے باغ کو جنت کہتے ہیں۔